السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی 21ویں پارے کے اندر فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں نمازی نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں میں بھی ان کی شرکت ہوتی ہے۔ اس کا پھر کیا مطلب ہوگا، اس پہ تفصیل سے جواب دیں۔ نماز جو بے حیائی سے روکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر یہ تاثیر موجود ہے، یہ اثر ہے کہ جو نماز پڑھے گا، نماز اس کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا، نماز پھر اس سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ بے حیائی کو چھوڑ دیں، برائی کے کاموں کو آپ چھوڑ دیں۔ اور یہ دونوں مطلب ہی درست ہیں اور ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر اس کا دعاؤں کو ترجمہ نہیں آتا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، رکوع اور سجود کی تشہد کی دعائیں ہیں ان کا ترجمہ نہیں آتا، اس کا دل نماز میں کیسے لگے گا؟ اسے نماز کے اندر حضور قلبی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو غور و فکر کے ساتھ اور اس کے ترجمے کو سمجھ کے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے دل کا خشوع بھی ہو اور ظاہری طور پہ جسم کا خشوع بھی ہو، تو تب یہ نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو آپ اس کے وقت کے اوپر ادا کریں۔ بہت سارے نمازی ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو تاخیر کر کے، لیٹ کر کے اور پھر بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ تو بس لوگوں کو بتلانے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ میں بھی نمازی ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہے، بس اللہ کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سستی میں اور کوتاہی میں۔ تو ایسے نمازیوں کو ان کی نماز فائدہ نہیں دیتی۔ نماز تبھی فائدہ دے گی جب آپ اس کو سمجھ کے اس کے وقت کے اوپر ادا کریں گی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز تو مومنوں کے اوپر اپنے مقررہ وقت کے اندر ادا کرنا اس کو فرض کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے سمجھا بس نماز فرض ہے، فرض بھی ہے اور اس کے وقت کا خیال رکھنا، اور پھر ارکان اور واجبات اور خشوع اور خضوع اور ظاہری اور باطنی آداب، ان ساری چیزوں کا خیال ہوگا تب آپ کی نماز آپ کو فائدہ دے گی اور برائی سے اور فحاشی سے روکے گی۔ تو نماز کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ نماز روکتی ہے، لیکن اگر کوئی نمازی شریعت محمدیہ کے مطابق جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا نہیں پڑے گا اس کو، تو اس کو پھر یہ نہیں روکے گی۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بارے میں فرمائی ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی برائی سے، بے حیائی سے، بغاوت سے، سرکشی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کی یہ باتیں نہیں مانتے، فحاشی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے خالق و مالک کی بات کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان لوگوں کی اپنی سستی اور کمزوری اور کوتاہی ہے۔ تو یہی بات نماز کے بارے میں بھی اللہ نے کہی ہے۔ تو جو نماز پڑھتا ہے، نماز کو ترجمہ اس کو نہیں آتا، نماز کے اندر اس کو دعائیں جو ہیں وہ پڑھنا نہیں آتی کہ رکوع کے بعد میں نے ربنا ولک الحمد کہنا ہے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان میں وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگتا، ایسے شخص کو نماز جو ہے وہ کیسے برائی سے روکے گی؟ دو سجدوں کے درمیان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اسی طرح جو دوسری دعائیں ہیں تشہد کی دعائیں، جب تک چار چیزوں سے پناہ نہ مانگ لو، حدیث میں آتا ہے تعوذ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی حکم عطا فرمایا ہے کہ چار چیزوں سے پناہ ضرور مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے بھی میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔
وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کی ہر قسم کی آزمائش سے اور فتنے سے میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، والمغرم، اور دنیا کے اندر ہر قسم کے نقصان کے ازالے کی جو ہے نا مجھے توفیق عطا فرما، کسی قسم کا میرا نقصان نہ ہو، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعائیں جب ان کا ہمیں ترجمہ آئے گا، ان کو سمجھ کے اور ان کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے، تو تبھی ہماری نماز ہمیں اس بات کا حکم دے گی کہ برائی سے بھی بچنا ہے اور بے حیائی سے اور فحاشی کے کاموں سے بھی بچنا ہے۔ خالق و مالک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔